أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن إلى آخر الآية۔ ہمارے آج کے سبق کا آغاز سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 سے ہو رہا ہے، 61 سے ہو رہا ہے۔ اس سورت کو سورت الفاضحہ بھی کہتے ہیں۔ فاضحہ کا مطلب ہے راز افشا کرنے والی، رسوا کرنے والی، بدنام کرنے والی۔ چنانچہ اس صورت میں منافقین کو خاص طور پہ بدنام کیا گیا ہے اور ان کو ذلیل کیا گیا ہے۔ اس وجہ سے اس صورت کا نام سورت الفاضحہ بھی ہے۔ دیکھیے، ایک سمجھیے، ایک ہوتا ہے رسوا، ایک ہوتا ہے ذلیل۔ رسوا وہ ہوتا ہے کہ کسی آدمی کے اندر کوئی عیب نہیں، اس کو عیب لگا کر اس کو بدنام کیا جائے، اس کو رسوائی کہتے ہیں۔ اور ذلت اس کو کہتے ہیں، ذلیل اس کو کہتے ہیں کہ ایک بندے میں وہ عیب نہیں ہے لیکن وہ عیب اس کے اوپر لگا کے اس کو ذلیل کیا جائے۔ تو اس لیے دیکھیے، سوری، ایک بندے میں عیب ہے اور اس عیب کو اچھال کر ان کو بتایا جائے تو اس کو ذلت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور رسوائی عیب نہیں ہے، عیب لگا کر کیا جائے تو یہ رسوائی ہے۔ اردو لغت میں تھوڑا سا فرق ہے۔ تو ورنہ ذلیل کے لیے رسوا، رسوا کے لیے ذلیل ایک ہی لفظ ہے، ہم معنی لفظ ہیں، تھوڑا سا فرق ہے۔ بہرحال یہ بات تو کہیے تو میں نے ایسے کہہ دی۔ تو یہاں سے منافقین کی تیسری قسم ہے کہ منافقین ان کا جو ڈبل گیم ہے اس کو بتایا گیا۔ منافقین کی رسانی جو ہے ان کی کیسے ہوتی تھی؟ اس طرح تھی کہ وہ اپنی مجلسوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں باتیں کیا کرتے تھے، اور وہ باتیں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتی تھی تو آپ کو اس سے تکلیف ہوتی تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے وقوف سمجھتے تھے، ٹھیک ہے۔ میں نے یہاں پر وہ لفظ نہیں لکھا، لکھتے وقت دل کانپتا ہے، لیکن وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ چیز سمجھتے تھے۔ چنانچہ یہاں پر اس طرح کے الفاظ اللہ رب العزت نے استعمال کیے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دل سے قدر نہیں کرتے تھے، بس اوپر اوپر سے قدر کرتے تھے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ اس پورے آیت نمبر 61 سے لے کے منافقین کی تیسری قسم کا جو ہے وہ بیان ہے کہ تیسری قسم کے منافق کیسے ہوتے تھے، مسلمانوں کی ایذا رسانی کا سبب بنتے تھے۔ وجہ اس کی یہ تھی، ڈبل گیم کرتے تھے۔ ڈبل گیم کیسے؟ یعنی ان کے دماغ میں تو کچھ اور چل رہا ہوتا تھا لیکن ظاہر کچھ اور کرتے تھے۔ ڈبل گیم یعنی اوپر اوپر سے آپ کو دکھائیں گے جی ہم تو یہ، ہم تو ایسے، ہم تو ویسے، ہم تو آپ کے لیے یہ کر دیں گے، ہم آپ کے لیے وہ کر دیں گے، مگر کیا ہے، کرنے کا ٹائم آتا تو غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ منافقین کا، یہ اس بات کا بیان، یعنی ہم تو یہ کر دیتے ہیں، ہم تو وہ کر دیتے ہیں، مگر اینڈ ٹائم پر یہ۔ تو یہ منافق کی ایک قسم ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بڑے بڑے دعوے نہیں کرنے چاہیے جی، ٹھیک ہے۔ عام طور پہ لوگ جو ہے وہ پیروں کے پاس جا کے، مشائخ کے پاس جا کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، جی ہم ایسا کر دیں گے، ہم ویسا کر دیں گے، ہم اس طرح کر دیں گے، ہم اس طرح کر دیں گے، اور عین ٹائم پہ غائب ہو جاتے ہیں۔ ایٹیز میں ایک تحریک چلی تھی سواد اعظم کی، 81 میں سواد اعظم کی تحریک چلی تھی، اور اس کے اندر ایک لاکھوں کا مجمع تھا جنہوں نے علماء کو اپنا ترجمان بنایا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ جب ان علماء کو پولیس پکڑ کے لے کے گئی تو کوئی ایک بندہ بھی ضمانت کے لیے آیا نہیں۔ کیا ہے، بس یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اینڈ ٹائم پہ جب سامنے ضرورت پڑی تو غائب ہو گئے۔ یعنی مشکل وقت میں آپ ساتھ دینے کو تیار نہیں، البتہ مشکل وقت کے بارے میں پھڑے ضرور مارتے ہیں آپ۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ وہ بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں، جس کو ہماری کراچی کی زبان میں کہیں گے ٹوپیاں کرا رہے ہوتے ہیں۔ تو یعنی یہ وجہ کیا ہوتی ہے، دل سے قدر نہیں کرتے، بس اوپر اوپر سے ظاہر کرتے ہیں آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ تو یہ، آپ بس اشارہ کریں، اس کے بعد دیکھیے ہم کیا کرتے ہیں۔ اشارہ کیا ہے، بس یہ اس طرح کی باتیں ہیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، اور طرح طرح کے دلاسے، مگر حقیقت حال کچھ بھی نہیں۔ اوپر اوپر سے کہہ رہے ہوتے ہیں، اندر سے خالی ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری یہ تیسری قسم ہے منافقین کی۔ ومنهم الذين يؤذون النبي، یہاں سے ذکر ومنهم ان میں سے کچھ ایسے ہیں، الذین جو لوگ، یؤذون النبی، دیکھیں کچھ لوگ ہمارے سبق میں نئے ہوتے ہیں تو اگر کوئی ترجمہ سمجھ میں نہ آئے تو وہ پوچھ لیں
ترجمہ سمجھ میں آ جاتا ہے، لفظ سمجھ میں آ جاتا ہے، مگر وہ جوڑ کیسے رہا ہے وہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا، تو اس کو پوچھ لیا کریں تاکہ آپ کے لیے یہ ہرڈل نہ ہو کہ بھی ہم نے الف لام میم سے شروع نہیں کیا تو ہم یہاں سے کیسے پڑھیں۔ تو وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں یؤذون النبی، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت دیتے ہیں، اور وَيَقُولُونَ، اور وہ یہ کہتے ہیں ہوا اذن، وہ تو کان ہے، یہ لفظی ترجمہ ہے، ہوا اذن وہ کان ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ نہیں ہو سکتا، البتہ اس کا مطلب میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں، اور مطلب واضح ہے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، کہ وہ کان ہے، وہ کان ہے کا کیا مطلب ہے؟ جیسے ہماری زبان میں کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ کان کا کچا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کان کا کچا کا جو لفظ ہے نا، یہ بھی تھوڑا سا پرانا ہو گیا ہے۔ آج کل ایک نیا لفظ ہے جو کہ آسان ہے، یہ ہر کسی پر بھروسہ کر لیتا ہے، یہ ہر کسی پہ بھروسہ کر لیتا ہے، اس کو الو بناؤ یار، اس کو ٹرکھاؤ کسی بھی طرح، اس کو ٹرکھاؤ، یہ ہر کسی کی بات مان لیتا ہے، ہر کسی کی باتوں میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو اس کو کہتا ہے نا اس کے ساتھ چل پڑتا ہے، وہ ہماری پنجابی میں جس لائے گلی میں اسے نال چل لی، یعنی جس نے کہا کہ ہاں ہاں چلو تو اس کے ساتھ چل پڑے، یہ نہیں کہ کوئی تصدیق ہو۔ جیسے احمق قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یعنی تھوڑے سے بے عقل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے جیسے ایک اس کے سمجھنے کے لیے میں سنا رہا ہوں، ایک لطیفہ مشہور ہے، اس سے بات بڑی اچھی سمجھ میں آئی ہے۔ ایک آدمی وہ پاگل خانے کے باہر اس کی گاڑی کے کا ٹائر پنچر ہوا، تو اس نے وہ ٹائر اتارا، تو جو نٹ تھے چاروں کے چاروں نٹ تھے ٹائر کے ساتھ لگے، وہ چاروں کے چاروں پانی میں گر گئے۔ اب اس نے ٹائر تو لگا دیا، لیکن پریشان کہ وہ نٹ کہاں سے آئے، تو اوپر سے ایک پاگل دیکھ رہا تھا، اور وہ پاگل دیکھ رہے، اس نے کہا کہ بھئی یار ایسا کرو کہ تینوں ٹائروں سے ایک ایک نٹ نکالو اور اس کے اوپر لگا دو۔ پھر اس کو کہنے لگا کہ تم پاگل خانے میں کیوں ہو؟ کہنے لگا میں پاگل ہوں، بیوقوف نہیں، پاگل ہوں بیوقوف نہیں۔ پاگل انسان کب ہوتا ہے؟ پاگل انسان، کیونکہ میں نے لوگوں کو پاگل ہوتے ہوئے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، پاگل انسان کب ہوتا ہے؟ جب اس کے پاس دولت کمانے کا ایک نشہ سوار ہو جاتا ہے، فرسٹ نمبر پہ آنے کا ایک نشہ سوار ہو جاتا ہے، فرسٹ آ جاتا ہے، دولت کما لیتا ہے، اب اس کے بعد کہتا ہے یار مجھے تو جو انر ایک اسٹرینتھ ہونی چاہیے تھی، ایک سکسیس اندر سے فیل ہونا چاہیے، تو وہ فیل نہیں ہوتا، اس کے لیے کبھی یہ کرتا ہے، کبھی یہ کرتا ہے، کبھی یہ کرتا ہے، کبھی وہ کرتا ہے، کبھی وہ کرتا ہے، اور کرتے کرتے وہ پاگل ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ ہوتے بڑے سمجھدار ہیں، دنیا کو پاگل بنانا آتا ہے، ان کو بیوقوف بنانا آتا ہے، تو اس لیے کہ ان کے مائنڈ گیم بڑا مضبوط ہوتا ہے، مائنڈ گیم ان کا بڑا طاقتور ہوتا ہے۔ چنانچہ یہاں پر قل وَيَقُولُونَ ہوا اذن، کہ وہ ہر ایک کی بات کا بھروسہ کر لیتے ہیں، یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات، میں نے ہمارے حضرات اکابر میں سے حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب، ان کے میں نے سمجھ لیں سینکڑوں درس لیے ہیں۔ حضرت نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ میں ایک بات بتائی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بظاہر سیدھے ہوتے ہیں، کہ لوگ جو چتر چلاک ہوشیار قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں کہ تو بے وقوف ہے، اس لیے کہ وہ غرض کے عادی ہوتے ہیں، ان کے مزاج میں غرض بھری ہوتی ہے، اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ سامنے والا بے غرض کام کرتا ہے، تو وہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، بھائی یار وہ تو بے وقوف ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ارے یار وہ تو ہر ایک پہ بھروسہ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، ایسے نہیں چلتا، تم جیسے آدمی سانس کیسے لیتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ دوسری بات ہے، بہت بڑی باتیں ہیں اس میں، بہت ساری باتیں ہیں، ہم پیچھے سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، آپ حضرات کے سامنے لمبی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس چیز کو سمجھیے۔ ہوا اذن سے دو قسم کی چیزیں، ایک منافقین کا طرز سامنے آ رہا ہے، اور ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، اہل دین کا طرز سامنے آ رہا ہے۔
لہٰذا اپنے آپ کو ہر جگہ پر ڈیڑیا ہوشیار دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نہ تو کوئی پسندیدہ چیز ہے اور نہ ہی یہ کوئی قابل فخر چیز ہے کہ آپ کوئی بہت زیادہ ہوشیار ہے۔ چنانچہ میں نے بزرگوں سے سنا، حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب سے سنا، اور انہوں نے حضرت عبد الغنی صاحب کے حوالے سے اور انہوں نے حضرت تھانوی صاحب کے حوالے سے ایک بات بتائی کہ دین میں بہت زیادہ ہوشیار لوگ وہ نہیں چل سکتے، اگر وہ دین میں آ جائیں گے تو دین کو کھلونا بنائیں گے، اس لیے کہ جو بہت زیادہ ہوشیار لوگ ہوتے ہیں وہ عام طور پہ خود غرض ہوتے ہیں، دین میں چلنے والے لوگ ہوتے ہیں سیدھے سادے، ان کو زیادہ ہوشیاری چلاکی نہیں آ رہی ہوتی، اور جو زیادہ ہوشیار چلاک بنیں گے تو پھر تو دنیا دنیا بیچ کے کھا جائے گی۔ کوئی کسی کو نہیں بیچ سکتا، یہ یاد رکھیے، کوئی کسی کو الو بے وقوف نہیں بنا سکتا، ایک حد تک ہوتا ہے، اس کے بعد کوئی کسی سے بے وقوف بنتا نہیں۔ ہاں کچھ لوگ سیدھے ہوتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، اگر عام طور پہ یہی سیدھے بھروسہ کرنے والے لوگ جو ہے وہ کام کرتے ہیں، مثالیں بہت ہیں، میں ان مثالوں میں نہیں جاؤں گا۔ قل، آپ کہیے۔ اب اس کی باتوں کے تین جواب دیے حضرت شیخ الاسلام صاحب نے، تین جواب لکھے، مولانا منظور احمد نعمانی صاحب نے چار جواب لکھے۔ فرمایا کہ دیکھو، قل اذن خیر لکم، ان کا کان ہونا، ٹھیک ہے، ان کا، یعنی یہاں پہ اذن سے مراد اصطلاحی وہ مراد ہے جو وہ لوگ مراد لیتے ہیں، وہ لفظ میں نہیں بولنا چاہتا، آپ حضرات سمجھ چکے ہیں، لیکن یہاں پر اذن کا جو لفظ ہے اس کا معنی اور ہے، ٹھیک ہے، یہاں اذن کا معنی اور ہے، لفظ تو وہی ہے کان ہونا، اور یہاں بھی لفظ وہی ہے، مگر دونوں کے معنی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اذن کا مطلب ہے ان کا کان بن جانا، یعنی ان کا بظاہر تمہاری بات سن کر ہاں کر دینا، تمہاری بات پہ بھروسہ کر لینا، صحیح نہیں لگوں گی تمہاری بہتری کے لیے، کہ کہاں وہ تمہارے ساتھ پنچایت کریں گے، آپ کو پکڑیں گے، آپ شرمندہ ہوگے، پھر دوبارہ ایک نیا پلان بناؤ گے، ایک نیا منصوبہ بناؤ گے، ہاں صحیح نہیں لگوں گی، یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ کیوں؟ پہلا جواب، یؤمن باللہ، اس لیے کہ وہ اللہ پر ایمان لے کے آئے، وہ وہی کی باتوں پر اعتماد کرتے ہیں، وہ تمہاری باتوں کو ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، وہ وہی کی باتوں پہ اعتماد کرتے ہیں۔ میں نے لکھا ہوا ہے اس کو سائڈ میں، آپ کو انشاءاللہ میں پی ڈی ایف بھیج دوں گا۔ ایک وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مؤمنین کی باتوں کا اعتماد کرتے ہیں، یعنی ان کے دل میں جو اعتماد ہے وہ اعتماد ایک درجے کا ہو، کیا ہے جی، میں یہ کر دوں گا، جی بہت شکریہ، اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کو جزائے خیر دے۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ، اور دوسرا میں تو یہ کر دوں گا، اس کو کہتے ہیں ہاں بھائی چلو شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک کو کہتے ہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ اتنی محنت کریں گے، اور یہ ہم سب جانتے ہیں، یؤمن للمؤمنین، ایک تو سامنے والے کو کہنا ہوتا ہے ہاں جی ٹھیک ہے، یعنی اس کو ٹرخا دیا کہ پتہ ہے یہ تو منہ کی باتیں کر رہے ہیں، ذالک قولہم بافواہہم، منہ کی باتیں ہیں، منہ کی چھوڑے ہیں، وہ چھوڑ رہا ہے، چلو جی چھوڑنے دو اس کو، ٹھیک ہے، ہم اس سے کوئی توقع نہ لگائیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس کے اوپر کوئی بھروسہ نہ کریں۔ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ، اور جو مومنین کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے وہ اور طریقے کا ہوتا ہے، اور وہ سب جانتے ہیں۔ نمبر دو یہ ہو گیا۔ نمبر تین، وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، تیسری بات، اور رحمت ہیں للذین آمنوا منکم، جو مومنین ایمان والے ہیں تم میں سے، ان کے لیے رحمت ہے۔ دیکھیے یہ جو سینیریو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اس سینیریو کے بغیر اس کا معنی کرنا ممکن ہی نہیں ہے، ترجمہ آپ کر لیں گے، لفظی ترجمہ آپ سمجھ لیں، مگر اس سینیریو کے بغیر آپ اس کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ اور رحمہ یا کیا ہے کہ اس ایمان کا اثر بھی مومنین کو ہوتا ہے، کے اوپر ہوتا ہے، ایمان کا اثر منافقین کے اوپر نہیں ہوتا۔ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ، پھر چوتھی چیز یہ ہے کہ پیغمبر کو بھروسہ ہے اللہ کی ذات کے اوپر، یہ بعض حضرات نے اس کو لکھا کہ یہ نتیجہ ہے، اور بعض حضرات نے اس کو لکھا کہ یہ پیغمبر کا چوتھا جواب، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے چوتھا جواب ہے کہ والذین یؤذون اللہ والذین یؤذون رسول اللہ، وہ لوگ جو کہ اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، لہم عذاب علیم، پیغمبر کو بھروسہ ہے اللہ کی ذات کے اوپر کہ اللہ ان سے نپٹیں گے، مجھے ان سے نپٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک تو یہ معنی، اور ایک یہ اس کا جواب ہے، تو برل والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب کے لیے
دردناک عذاب۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اس طرح کے نفاق سے، اس طرح کی چیزوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آئے روز ہمارے سامنے اس طرح کے معاملات آتے ہیں، بہت لوگ سہارے دیتے ہیں، جی ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر، ظاہر بات ہے دین کے کام کو لوگوں کی سپورٹ کی، لوگوں کی مدد کی، ڈونیشنز کی، پیسوں کی، ساتھ کی، مشوروں کی، معاملات کی شدید ضرورت ہوتی ہے۔ اور کیونکہ ظاہر بات ہے دین کا کام اجرت پہ نہیں چلتا، لوگوں کی نیکی، صدقات اور خیرات، ان چیزوں کے اوپر چل رہا ہوتا ہے دین کا کام۔ تو آئے روز اس طرح کے لوگ آتے ہیں۔ ابھی میرے پاس مفتی صاحب تشریف لائے، وہ یہی بات مجھے کر رہے تھے کہ بھئی لوگ پتہ نہیں کر کیسے لیتے ہیں، ان کا ان کے ذہن میں ہوتا ہے، ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم نے کرنا کچھ نہیں، چلو مولوی صاحب کا دل خوش کرو۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ تو قرآن نے صاف بتائے، درجہ نفاق ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ ساری باتیں لکھی ہیں کہ نبتل بن حارث یہ ایک منافق تھا جو کہ بدصورت تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر منافقین کے پاس جاتا، اس کا مقصد خیر نہیں بلکہ چغل خوری مقصود تھی۔ منافقین کو یہ بتانا تھا کہ دیکھو تمہارے بارے میں ایسے ایسے مشورے ہو رہے ہیں، جب اس سے ایسا کہا جاتا کہ ایسا نہ کر، تیرے طرز عمل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی، تو اس پر اس نے کہا ان کو سمجھانا بہت آسان ہے، وہ تو ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، ان کی شخصیت تو بس کان ہی کان ہے، یعنی وہ نہ تکذیب کرتے ہیں نہ غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے، یہ روح المعانی کا ایک مضمون ہے، حضرت شیخ الاسلام صاحب نے اس بات کو بڑا خوبصورت انداز میں بیان فرمایا، یہ سراپا کان ہونے کو یہاں پہ ذکر فرمایا کہ سراپا کان ہے، یعنی جیسے اردو میں کچے کانوں کا ہے، میں نے اس کے حوالے سے چیزیں ذکر کی۔ یہ بہت اچھا اقتباس ہے، اس کو مختصر کر کے آپ اپنی بیاض میں لکھیں گے، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ تو یہ بات ہے۔ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ۔ اب اسی منافق کی قسم کو آگے لے کے چلیں گے، آیت نمبر 66 تک جاتا ہے۔ کوشش کریں گے ہم سارا پڑھیں، لیکن فی الحال ہم جو سمجھ میں آئے گا اس کا ذکر کروں گا جتنا ہو سکے گا۔ یا اللہ، اب یہ ظاہر کیا کرتے ہیں، یہ ظاہر کرتے ہیں یا حلفون باللہ، یہ زجر ہے کاذبین کے اوپر، میں اس کو لکھ نہیں سکا، آپ اس کو نوٹ کیجئے گا، لازمی کیجئے گا، یہ زجر برائے کاذبین ہے۔ حلف کاذب کے لیے اوپر یہ زجر کیا جا رہا ہے کہ یحلفون باللہ لکم، یحلفون باللہ لکم، لکم کا مطلب بلی امامکم، لی امامکم، یحلفون باللہ لکم لی امامکم، تمہارے سامنے، یحلفون باللہ، یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، لیرضوکم، تاکہ یہ تمہیں راضی کریں، کیونکہ اندر ان کے اندر تو وہ ہوتا نہیں ہے۔ ایک منٹ رکے گا۔ یحلفون باللہ، وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، لکم، لیرضوکم، تاکہ تم کو وہ راضی کریں، ٹھیک ہے۔ تو منافق کا سارا معاملہ لوگوں کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ مجھ سے خوش ہو جائے، یہ مجھ سے راضی ہو جائے، اس کے اوپر میں یہ امپریشن دوں، ٹھیک ہے۔ دنیا میں جو برانڈ چل رہے ہیں، جو برانڈنگ سسٹم ہے، وہ کس بیس کے اوپر ہے؟ بنیادی طور پر بیس یہ ہے کہ کوالٹی، لیکن جو یوزر ہے اس کے اوپر بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کوالٹی نہیں،
بلکہ اس برانڈ کی واچ واچ پہنی ہے میں نے، اس برانڈ کا بیلٹ لگایا ہے، اس برانڈ کی شرٹ پہنی ہے، اس برانڈ کا یہ وہ کیوں ہے؟ آ، جو لوگ مدرسے سے وابستہ نہیں ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، کہ وہ سب لوگ بہت ہی اچھے سے جانتے ہوں گے اس بات کو کہ آپ میرا چونکہ کچھ دنوں تک کچھ عرصے تک، دنوں تک تو نہیں، یعنی کہ کئی مہینوں تک میرا اٹھنا بیٹھنا کچھ ایلیٹ کلاس قسم کے لوگوں میں ہوا، تو مجھے جو اس میں چیز نظر آئی، جو انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی جوتا آپ کا ایسا ہونا چاہیے، اگر آپ کے کپڑے اس رنگ کے ہیں تو جوتا اس رنگ کا ہونا چاہیے، اگر آپ کے کپڑے اس رنگ کے ہیں تو واسکوٹ آپ کی اس رنگ کی ہونی چاہیے، اس کے ساتھ کیپ آپ کی اس رنگ کی ہونی چاہیے، اچھا پھر اس ٹائپ کی کیپ ہونی چاہیے، اس کے اوپر ویسٹ کوٹ اس ٹائپ کی ہونی چاہیے، اگر آپ جینز پہنتے ہیں تو اس کے نیچے جوتا اس ٹائپ کا، یہ کیا ہے؟ یہ سب وہ ہے کہ نارملی اس کے اندر فوکس جو ہے وہ لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، نارملی فوکس لوگ ہوتے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے کہ یہ غلط ہے، ٹھیک ہے، آپ اس طرح اس نوعیت ڈریس کوڈ لینا چاہتے ہیں، دیٹس اوکے، لیکن کیا ہے، یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، یہ قسمیں کھاتے ہیں، صرف قسمیں نہیں کھاتے، دیگر چیزیں بھی ان کی ایسی ہیں کہ لیرضوکم، کہ تم کو خوش کریں، ان کا جو ہے وہ فوکس لوگوں کے اوپر ہوتا ہے، چنانچہ آج آپ لوگوں سے کہتا ہوں اپنی نیت صحیح کریں، سبق پڑھنے کا کے اوپر فوکس یہ نہیں ہوگا کہ شیخ ناراض ہوں گے، سبق پہ فوکس بیان کے اندر شرکت اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ حضرت ناراض ہوں گے، حضرت کیا کہیں گے، یہ بیان بھی نہیں سنتا ہے، حضرت کیا کہیں گے کہ بھئی یہ مجلس میں نہیں آتا، حضرت کیا کہیں گے کہ بھئی یہ رابطہ نہیں کرتا، حضرت کیا کہیں گے یہ خط و کتابت نہیں کرتا، حضرت کیا کہیں گے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، لیرضوکم، ان سب کا مقصد ہے تم کو راضی کر، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کا رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو خوش کیا جائے، ان کو خوش کیا جائے، یہ اس کا مقصد ہے، بھئی یہ کیسے ہوگا؟ کہ جب تک ہم کسی کے ساتھ جڑیں گے نہیں سمجھ میں نہیں آ سکتا، یہ بات میں نے پڑھا دی، یہ سمجھ میں نہیں آ سکتا، یہ چیز آپ کے اندر پینیٹریٹ ہوتی ہے، بٹ بہت سلولی، آپ کسی اللہ والے سے جڑتے ہیں تو پہلے ریا داخل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پہلے دکھانا ہوتا ہے کہ میں نے شیخ سے رابطہ کرنا ہے، شیخ خوش ہوں گے، شیخ راضی ہوں گے، ایسا ہوگا ویسا ہو، جب آپ ایسے کرتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے، تو این یرضوہ، اللہ اور اس کا رسول اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ ان کو راضی کیا جائے، ان کانوا مؤمنین، اگر یہ مومن ہوتے نا تو یہ بات ان کے اوپر سب سے پہلے ہوتی، یہ بات ان کے اوپر سب سے زیادہ مقدم ہوتی، سب سے زیادہ یہ اس چیز کے اوپر ہوتے ہیں، الم یعلم، کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کہ من یحادد اللہ، جو اللہ اور اس کے رسول سے الحاد کرتا ہے، من یحادد اللہ، جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، پیچھے سے آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ یہ مقابلہ کس سینس میں مراد ہے، من یحادد اللہ ورسولہ فإن له نار جہنم خالدا فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا، ذالک الخزی العظیم، یہ بہت بڑی رسوائی ہوگی، بہت بڑی رسوائی، بہت بڑی ذلت ہوگی، اور اس کے ساتھ ان کے ایک انر سینس کی ایک بات اللہ رب العزت یہاں ذکر کر رہے ہیں، جو منافقین کا انر سینس ہے، اسی وجہ سے اس کو سورۃ الفاضحہ بھی کہتے ہیں، منافقین کو ذلیل و رسوا کرنے والی سورت، تو یحذر المنافقون، منافقین کو اس بات کا ڈر ہر وقت لگا رہتا ہے، کیا ڈر لگا رہتا ہے؟ کہ ان تنزل علیہم سورتن، کہ ان کے اوپر کوئی سورت نازل نہ ہو جائے، یعنی ان کے اوپر کا مطلب ہے علیہم، ان کے خلاف، ان کے خلاف، دیکھیے اعلیٰ جب عام طور پہ آتا ہے اس معنوں میں تو وہ خلاف کے معنوں میں ہوتا ہے، ان تنزل علیہم، ان کے خلاف، ان کے اوپر، ان کے موضوع پر سورۃ نازل ہو جائے، کہ تنبئہم،
बिमा फी कुलूबिहिम, कि जो आपको बता दे, जिससे आपको पता चल जाए, बिमा फी कुलूबिहिम, जो इनके दिलों में है। कुल फिर वो कहते हैं कि भी हम तो आपस में बैठ के मजाक कर रहे थे, जैसे पीछे मैंने नबतल बिन बशीर या जो मुनाफिक का जिक्र है उसका उसका बताया। कुल इस्तहजिउ, आप इनसे कहिए कि करो इस्तेहजा। इन्नल्लाह मुखरिजुन, अल्लाह ताला निकालने वाला है, मा तहज़रून, कि जो तुम्हारे दिलों में डर है, अल्लाह उसको निकालने वाले हैं। चुनांचे मुनाफिकीन का जिक्र अल्लाह के नबी के सामने किया है। तो लइन सअलतहुम, अगर आप इनसे सवाल करें ना, ये तुम क्या कर रहे थे अपने मजलिस में, लयक़ूलुन्ना, तो ये कहने लगे, इन्नमा कुन्ना नखूज़ु व नलअब, हम तो हंसी मजाक कर रहे थे, हमने तो ऐसे ऐसे मजाक कर रहे थे, हंसने की बातें कर रहे थे। कुल, आप कहिए, अबिल्लाहि व आयातिही व रुसुलिही, क्या अल्लाह, उसकी निशानियां और उसके रसूलों के साथ तुम तस्तहजिऊन, तुम लोग हंसी मजाक करोगे? ये कौन सा तरीका है? वो अल्लाह का डर कैसे निकालने वाले हैं? आपने शायद तर्जुमा नहीं समझा। नहीं, ये मुनाफिकीन, अल्लाह मुखरिजुन, अल्लाह निकालना, मा तहज़रून, जो डर इनके दिलों में है। पीछे देखना, यहज़रुल मुनाफिक, मुनाफिकीन को इस बात का डर है। किस बात का डर है? कि उनकी बातें, उनकी मजलिसों की बातें सूरत में नाजिल ना हो जाएं। तो अल्लाह कहते हैं, इन अल्लाह मुखरिजुम मा तहज़रून, कि जो तुम्हारे दिलों में डर है ना, अल्लाह वो निकाल के रहेगा। यानी अल्लाह उस चीज को निकालेगा जिस चीज का तुम्हें डर है कि ये ना निकल आए। ठीक। ला इलाहा इल्लल्लाह। यानी ये राज उनका, उनको ये डर था कि उनका ये राज दूसरों के सामने ना खुल जाए। तो अल्लाह कह रहे हैं कि हाँ, मैं निकालने वाला हूँ वो डर, यानी मैं वो राज दूसरों के सामने निकालने वाला हूँ, अफशा करने वाला हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह। समझ में आ गया भाई? यानी खोल देंगे, जी जी। डर निकालने वाले का मतलब है, डर निकालना तो हमारे इस्तिलाह में है, मतलब उसके राज को खोल देंगे। ला इलाहा, ये समझ में आ गई बात? आगे बढ़े। ला इलाहा, एक मिनट में इसको साफ कर दूं। ला ताज़ीरू, आगे लफ्ज़ में ला ताज़ीरू, उज़र मत करो। लफ्जी तर्जुमा उज़र मत करो, मगर ये लफ्जी तर्जुमा यहाँ पर नहीं लगेगा, बल्कि यहाँ तर्जुमा लगा, ला ताज़ीरू, बहाने मत बनाओ। ये जो बहाने बना रहे हैं, नकूज़ होने वाला, हम तो हंसी मजाक की बातें करते हैं, हम तो एंटरटेनमेंट था, और तो कुछ नहीं था हमारे दिल में, तो ऐसा कुछ भी नहीं, बस हम इंटरटेनिंग थे। कद कफर तुम बाद ईमानिकुम, तुमने कुफर किया ईमान के बाद। ये कोई इंटरटेनिंग नहीं थी, बल्कि ये तुमने अंदर की भड़ास निकाली है। जैसे बाज़ लोग दिल के अंदर कुछ नफरत रखते हैं, तो ऊपर ऊपर से टोंट मार रहे होते हैं और साथ साथ हंस रहे होते हैं, नहीं नहीं मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ, मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ, मैं तो ये, मैं तो वो। आप तो बहुत मोहतरम हैं, आपको दोबारा बेवकूफ़ नहीं कहना। क्या नहीं कहना जी? बेवकूफ़ नहीं कहना। क्या नहीं कहना? उल्लू नहीं कहना। क्या नहीं कहना? पागल नहीं। नहीं, हम तो आपसे मजाक कर रहे हैं। सारी गालियां उनको देते जा रहे हैं। जैसे वो मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी का एक मुत्तबे था, तो उसने अदालत में मुकदमा किया कि इस मुसलमान ने हमारे पैगंबर को गालियां दी हैं। तो अब मुसलमान ने अदालत में कहा कि आप मुझे बता सकते हैं कि मैंने कौन सी गालियां दी हैं? तो उसने कहा कि मैं नहीं बता सकता, कि जब तक आप बताएंगे नहीं तो हम तो समझ ही नहीं सकते। तो वकील ने कहा, चलो ठीक है, मैं आज 150 गालियां तैयार करके लाया हूँ, लिहाजा वो मैं 150 गालियां देता हूँ, आप बताइएगा कि कौन सी गाली है। चुनाचे उसने एक दो तीन चार 150 गालियां दी। कहा ये गालियां, का इससे ज्यादा गालियां मुझे आती नहीं है, तो कल मैं मजीद नोट करके लाऊंगा और फिर दूंगा गालियां। अब ये असल में तो गालियां मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को दे रहा था, लेकिन शो कर रहा था मैं मुकदमा लड़ रहा हूँ। ठीक है। तो इस तरीके से ये मुनाफिकीन मुसलमानों के साथ करते थे। ला तातज़िरू, बहाने मत बनाओ, कद कफरतुम बाद ईमानिकुम, तुमने ईमान के बाद कुफर किया।
وَإِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ، ہاں تم میں سے کسی طائفہ کو ہم اگرچہ معاف بھی کر دیں، نعذب طائفة، اور ہم کسی طائفہ کو عذاب بھی دے دیں گے، بِأَنَّهُمْ كَانُوا مجرمین، وہ معاف کریں گے وہ ہماری مرضی ہے، لیکن جن کو ہم عذاب دیں گے اس لیے کہ وہ کانوا مجرمین، وہ مجرمین میں سے ہیں، اس لیے ہم ان کی کے ساتھ یہ معاملہ کریں گے۔ تو یہ ہو گئی منافقین کی تیسری قسم، کہ جن کے ساتھ معاملہ کیا اور معاملہ کرنے کے بعد ان کو سمجھایا بجھایا بھی ہے، سکھایا بھی ہے۔ اس کے بعد المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافقین کی چوتھی قسم کہ اس کے اندر کیا ہے، طائفہ کا مطلب جماعت، ٹھیک ہے، ان نعفو عن طائفۃ، اگرچہ ہم طائفۃ منکم، تم منافقین میں سے کسی ایک طائفہ کو، کسی ایک جماعت کو ہم اگرچہ معاف بھی کر دیں، اور لیکن ہم دوسرے کو عذاب بھی دے دیں گے، تو ہم جس کو معاف کریں گے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہم نے ان کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، اور جن کو ہم نے عذاب دیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اخروی عذاب نہیں ہے ان کے بارے میں، یعنی ہم چھوڑیں گے نہیں تمہیں۔ تو منافقین کو تذبذب میں ڈال دیا کہ ہم کسی کو پکڑیں گے کسی کو چھوڑیں گے، یہ ذہن میں رکھو، ایسا نہیں کہ جو پکڑے گئے تو وہی منافق ہیں بقیہ لوگ منافق نہیں، اس لیے کچھ لوگ پکڑے گئے تھے، کچھ منافقین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے اخرجن کا منافق، اخرجن کا منافق، 12 منافقین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے باہر نکال دیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ 12 ہی منافق تھے، بلکہ منافقین اور بھی تھے، لیکن وہ 12 منافقین تھے۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، کوئی سوال کرنا ہو، کوئی لفظ سمجھ میں نہ آیا ہو، کسی کا ترجمہ واضح نہ ہو رہا تو وہ آپ پوچھ لیجئے۔ طائفہ، طائفہ جماعت کو کہتے ہیں، جیسے طائفہ منصورہ کامیاب جماعت، تو طائفہ جماعت، گروپ آف پیپل۔ ٹھیک ہے، کچھ تو اللہ پاک معاف کر، جی کچھ کو اللہ معاف کریں گے، کچھ کو اللہ اللہ معاف کریں، یہ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اگر کسی کو چھوڑ دیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ منافق نہیں ہے، جس کے دل میں نفاق ہے اس کو سمجھایا ہے، دھمکایا ہے کہ تمہارے دل میں اگر نفاق ہے تو وہ تو رہے گا، اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں، لیکن یہ ہے کہ کسی کو ہم سزا دیں گے کسی کو ہم نہیں دیں گے دنیا کے اندر سزا۔ ٹھیک ہے جی، امید ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آج کا سبق یہیں تک ہے، انشاءاللہ پھر ہم اس کو، یعنی دنیاوی سزا، جی ہاں اس سے دنیاوی سزا مراد ہے، اخروی سزا مراد نہیں ہے جی، یہ تو دنیاوی طور پہ پکڑنا مراد ہے، جیسے کہ اوپر ذکر کیا ہے لا تعتذروا، عذر نہ کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے کفر کیا ایمان کے بعد، ان نعفو عن طائفۃ، اگرچہ ہم کسی کو معاف کر دیں تو کسی کو عذاب دیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہم نے سب کو چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم۔